اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب بشارت کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کام کیا کرنا ہے۔ خیر امت ہو نا، تو خیر امت کا کام خیر کی طرف بلانا ہے۔ یہی کام اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ کام خیر کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کے کلام کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو ہر وقت یہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ میں سے ہر کوئی داعی اللہ ہے، اور اگر داعی اللہ ابھی تک بنے نہیں ہیں تو بن جائیے، اس لیے کہ یہی پوسٹ سب سے بہترین ہے، اس کے اندر بڑی خیر موجود ہے، اور یہ بیسٹ پوسٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی تو بیسٹ پوسٹ ہے، اور یہ سب سے اچھی پوسٹ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اس کے غلام بن جائیں۔ لیکن اس سے بھی اونچا پوسٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، جو جہاں پر ہے جیسے بھی ہے اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے۔ اور یہ دور قرآن کی طرف آپ سب نے دعوت دی ہے لوگوں کو، ماشاءاللہ آپ سب داعی اللہ ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ سب داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں اپنے دل کو لگانے والے، اللہ کے لیے مشقت اٹھانے والے، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون پہنچانے والے۔ کہتے مطلب یہ جو دنیا میں رہ کے جس چیز کی طرف ہم آ گئے ہیں نا، یقین جانیں یہی جنت ہے، یہی جنت ہے۔ یہ جو ٹائم ہم یہاں پہ گزارتے ہیں، آپ دیکھیں یہ 2 دن جب میرے نہیں آتے اس میں، تو پھر لگتا ہے وہ ٹائم میرا تو کہیں پر نہ کہیں پر گزر جاتا ہے، وہ خوشی نہیں ملتی۔ اتنا بڑا اجر جو اس 3 گھنٹے میں رکھا ہوا ہے، وہ اجر پا جانا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جما کے بٹھا لے یہاں پر اور جم جائے ایسی، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جس نے کہا اللہ میرا رب ہے اور اس پہ جم گیا، یہی ہے جمنا۔ اور کیا ہے جمنا؟ اللہ کے پسند کی چیزوں کے اوپر جم جانا۔ تو اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور اس کے بارے میں سب سے زیادہ ظاہر ہے، سب سے زیادہ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو داعی تھے اور جنہوں نے دین کو، اللہ کے دین کو جو ہے نافذ کیا یہاں ہمارے دلوں میں بھی اور اللہ کی زمین اور کائنات کے اوپر بھی، تو سب سے پہلے تو اس کے مصداق اور اس کے حقدار یہی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے جو ہے نا آذان دینے والے، اس کی بھی حدیث موجود ہے کہ صحیح مسلم میں کہ قیامت کے دن مؤذن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے، اور حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ اذان دینے والوں کا حصہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثل جہاد کرنے والوں کے حصے کے ہے۔ یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں جہاد والے نا، اللہ کی طرف اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو مؤذن کو کیوں اتنا اجر و ثواب دیا گیا؟ اس لیے کہ مؤذن جو ہے جب یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کہنا اس کا اللہ کی طرف بلانا ہے۔ مؤذن کا حی علی الصلاۃ کہنا اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر سے منقول ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی، اور میں رات کی نفلی قیام کی اور دن کے نفلی روزوں کی اس قدر تگ و دو نہ کرتا۔ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مؤذنوں کی بخشش کی دعا مانگی۔ اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی دعا میں ہمیں یاد نہ فرمایا، حالانکہ ہم اذان کہنے پر تلواریں تان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اے عمر، ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ مؤذنی غریب مسکین لوگوں تک رہ جائے گی۔ سنو عمر، جن لوگوں کا گوشت پوشت جہنم پر حرام ہے اس میں مؤذن بھی ہیں، اس میں مؤذن بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی طرف پکارنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان داعی اللہ بن جائے چلتے پھرتے۔ اسی طرح اور نیک اللہ کی طرف بلانا، اور کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو لوگوں کو جہاں پر اللہ کی طرف بلانا ہے وہیں پر خود بھی نیک عمل کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ بلائے تو لوگوں کو بندگی کی طرف، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اپنے نیک عمل کر رہا ہو اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہو۔ یہ اپنے اوپر بھی تبلیغ کی ضرورت ہے نا، اپنے اوپر بھی نظر رکھنے کی، اپنی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم بار بار کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اپنے آپ کو دی جائے گی، سب سے پہلے دعوت اپنے آپ کو دی جائے گی،
اور اس کے بعد آگے بڑھے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم پوری طرح جو ہے وہ نیک ہو جائیں گے تبھی ہم دعوت دیں گے. جو چیز ہم کو سمجھ میں آ گئی وہ ہم نے آگے پہنچانی شروع کر دی, وہ ہم نے آگے بتانی شروع کر دی. جہاں پر ہم نے سیکھنا شروع کر دیا اس مجلس سے ہم نے لوگوں کو جوڑنا شروع کر دیا. تو یہی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دور قرآن میں جن لوگوں کو آپ نے جوڑا ہے ان کی ایک لسٹ بنا کے ہمیں دیں. یہ بات شاید نئے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی, آپ لوگ بھیجتے رہتے نا نمبر کہ یہ لوگ ان کو ایڈ کریے. اب وہ نئے لوگ زیادہ بات نہیں کرتے, پرانے لوگ تو ماشاءاللہ کافی عرصے سے موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں نئے لوگوں کی قدردانی بھی ہو, اور کچھ لوگ جو پرانے بھی ہیں مستقل مزاجی سے آتے ہیں وہ بھی اپنا نام دیں کہ میں بھی سن رہی تھی اور میرے ساتھ اتنے لوگ سن رہے تھے اور اتنے نئے لوگ شامل ہوئے. تو جن لوگوں نے بھی نئے لوگوں کو ابھی سکینت میں اس دور قرآن سے پہلے جو ہے وہ شامل کیا ہے, یا ابھی سکینت پہ شامل نہیں بھی ہوئے ہیں لیکن سنتے ہیں, تو پلیز ہمیں ان کے نام دیجئے. اور جو لوگ اگر شامل نہیں ہوئے ہیں ان سے بات کیجئے کہ شامل ہوں, تاکہ اس خیر کو, اس ریمائنڈرز کو ہمیشہ ان کے پاس جاتا رہے اور وہ اس کو سنتے رہیں. تو یہ ہے بات کہ داعی اللہ بننا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہنا اور خود بھی جو ہے وہ جڑے رہنا. اللہ کی نصیحت آگے میرے لیے اور آپ کے لیے, جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ آیات جو 36 تک ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ آپ کا اخلاق تو اتنا اعلیٰ تھا, آپ کو نصیحت نہیں ہے, آپ کے جو ہے وہ ضمن میں اور آپ کے پیچھے سے ہم لوگوں کو نصیحت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نیکی اور برائی برابر نہیں ہے, ایک جیسے نہیں ہیں. تم برائی کو اس نیکی سے دفع کرو, یعنی دور کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں, اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو, اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو یہاں پر بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہے. تو کتنا بھی آپ سے حسد کرنے والے یا آپ کی مخالفت کرنے والے یا ہماری اور آپ کی کچھ بھی کرے, اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو نیکی بہت چھوٹی اور بہت عاجز اور کمزور معلوم ہوتی ہے نا. انسان کہتا ہے وہ تو اتنا طاقتور ہے, وہ تو اتنا بول سکتا ہے, وہ تو اتنا ایسا کر سکتا ہے. تو انسان کہتا ہے میں تو بہت کمزور ہوں, میں کہاں اس کا مقابلہ کر سکوں گی. آج اگر آپ اور ہم دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ سب اتنے پاورفل ہیں. یہ مسلمان بیچارے تو ابھی کہیں پر ایک جگہ پر بیچارے کہیں پر متحد بھی نہیں ہیں. یہ لوگ اتنی جو ہے وہ منظم اور اتنی آرگنائز برائی کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے جو ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ نیکی جو ہے وہ اپنے اندر کمزوری دکھائی دیتی ہے اس کے اندر, لیکن نیکی کے اندر اگر مسلسل انسان نیکی کا کام کرتا رہے, اپنے اعتماد کے اوپر, ایمان والے اپنے ایمان پر جمے رہیں اور نیکی کے کام کرتے چلے جائیں, تو یہ جو نیکی جو اپنے اثرات رکھتی ہے آخر کار وہ برائی کے اوپر غالب آ جاتی ہے. آخر کار اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو, 1 منٹ فرعون کا پلڑا کیسے پلٹ گیا 1 منٹ میں. تو یہ سب کچھ دنیا میں لگتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوگا بھائی, یہ اتنے بڑے بڑے ظالم لوگ, یہ بھلا یہ کیسے اس سے انسانیت کو چھٹکارا ملے گا. لیکن یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اس لیے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. یہی اللہ نے مثال پورے قرآن میں یہ مثال بھری پڑی ہے کہ اللہ کے بندے اتنے کمزور دکھائی دیتے تھے لیکن غلبہ اور کامیابی انہی کو ملی. تو یہ جانا کہ نیکی کے اندر خود ایک طاقت موجود ہے, چاہے وہ کمزور دکھائی دیتی ہو. یہ ایک پہلی بات ہے کہ نیکی کے اندر خود ایک طاقت موجود ہوتی ہے اور دلوں کو یہ جیتتی چلی جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اگر 2 لوگ سامنے موجود ہوں اور آپس میں یہ مقابلہ ہو تو برائی خود بخود لوگوں کو دکھائی دے جاتی ہے. اس کو زیادہ تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیکی سمجھ میں آ جاتی ہے, برائی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ دونوں کے لیے نہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے بہت زیادہ تشہیر کرنے کی ضرورت ہے. دونوں چیزیں, حالانکہ برائی کی زیادہ ڈھنڈورے ہوتے ہیں لیکن نیکی چھپی نہیں رہتی. اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ نیکی
کتنی بھی کمزور ہوگی اس کے اندر طاقت موجود ہے. اور ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ برائی کا مقابلہ صرف نیکی سے نہیں بلکہ اس نیکی سے کرنے کی ضرورت ہے جو اعلیٰ ہے، جو بہترین ہے. تو احسان کا رویہ سکھایا گیا ہم سب کو نا، تو احسان کا رویہ آگے برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت نصیب والوں کو، سب بہت زیادہ صبر کرنے والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے، یہ بہت خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے. اور نیکی کرنے کا دل نہیں چاہے گا آپ کا اور میرا. شیطان کیا کہتا ہے؟ چھوڑو، کیا مصیبت مول لینا ہے نا، ہٹاؤ. اگر بار بار کا جھنجھٹ یہی ہے تو پھر ختم کرو اس جھنجھٹ کو. لیکن جب یہ باتیں آئیں تو اللہ کی پناہ حاصل کر لینی چاہیے. یا انسان کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تاکہ ان کی بولتی بند ہو جائے، تاکہ کوئی ہم کو ستانا چھوڑ دے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھ جائیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں. ہم برداشت کر رہے ہیں تو لوگ کمزور سمجھ لیتے ہیں، اور لوگ پھر اور تنگ کرتے ہیں، پھر اور تنگ کرتے ہیں. تو جب اس میں انسان کے اندر یعنی نیکی کی طاقت سے تو جیتا جا سکتا ہے دلوں کو، اور نیکی کی طاقت تو بحال رکھی جا سکتی ہے. لیکن نعوذ باللہ کبھی دل برائی کی طرف آئے تو پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کے بنا پر کہ انسان ہمیشہ کے لیے اپنا معیار، اپنا درجہ لوگوں کی نظر میں بھی کھو دے اور اللہ کی نظر میں بھی کھو دے. تو ہمیشہ اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اور اس کے لیے جو بہترین حدیث ہم سب ہمیشہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی بے تحاشا گالیاں دینے لگا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے. آخرکار جب صدیق رضی اللہ عنہ کا پیمانہ رب اور صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے بھی جواب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی، ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آپ کا چہرہ مبارک بدل گیا، متغیر ہو گیا چہرے کا رنگ، اور آپ فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے بھاگے اور راستے میں عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ مجھے گالی دیتا ہے اور آپ خاموش مسکراتے رہے. جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے. فرمایا جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ تھا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں نا، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا. اس کے اوپر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. میری نیکیوں کا جواب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل کے رہے گا اور کسی کی برائی ہمارا کچھ نقصان نہیں کرے گی. ہمیں اور آپ کو صرف کرنے کا کام یہ ہے اللہ کے اوپر استقامت کے ساتھ، اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ اپنے قدم کو جمائے رکھنا اور نیکیوں میں اپنے قدم کو بڑھاتے رہنا، نیکیوں کی طرف بلاتے رہنا، اور حد الامکان کوشش بھر برائی کا جواب نیکیوں سے دیتے رہنا، اور فرشتوں کو محسوس کرنا اپنے ساتھ. اور صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ چلو جی ہم نے محسوس کر لیا تو ہمارے ساتھ ہیں، ہر ایمان والے کے ساتھ ہیں. اس لیے کوئی کسی کو تنہا نہ سمجھے. اور تنہا بھی میرے پاس کہیں سے بات آ رہی تھی کہ جب ہاسپٹل میں لوگوں کو اکیلے کر دیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بات ان تک پہنچ رہی ہے. ہاسپٹل میں لوگوں کو اکیلے کر دیا جاتا ہے تو گھبراہٹ اتنی سوار ہوتی ہے، نہ وہاں پر اپنے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اپنوں میں سکون پاتے ہیں نا. تو ہاسپٹل میں جب تنہا کر دیا جاتا ہے، وہاں صرف نرسز ہیں، یہ ہیں، اپنے لوگ نہیں دکھائی دے رہے، اور خاص طور پر اس بیماری میں یہی ہو رہا ہے کہ لوگ تنہا کر دیے جاتے ہیں. پھر ایسی صورت میں جو گھبراہٹ ہوتی ہے، مریض اتنا گھبراتا ہے، بے چین ہوتا ہے. ہم لوگوں کو عادت ہے اپنے لوگوں کے بیچ میں رہنے کی، لیکن ان کو یہ بات بتائی جائے کہ ان کے ساتھ فرشتے موجود ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین موجود ہے. جو انسان اپنا دل اللہ سے لگا لے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے اور اللہ کافی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اور یہ بات سمجھ لے کہ جہاں پر بہت سارے لوگوں کو علاج میسر نہیں ہے، لوگ سڑکوں پر کس بے بسی میں تکلیف میں جان دے رہے ہیں، اور ان کے لوگ، ان کے چاہنے والے گاڑیوں میں ادھر سے لے کے ادھر، ادھر سے لے کے ادھر پھر رہے ہیں، اور لوگوں کو ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے. اگر ان کو جگہ مل گئی ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ سکون میں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ جلدی شفا یاب ہو کے اپنے گھر چلے جائیں گے. شفا کی امید پر یہ ٹائم گزارنا پڑے گا ان کو، اور اللہ رب العالمین ان کے ساتھ تو موجود ہی ہیں، فرشتے تو ان کے ساتھ موجود ہی ہیں. سب سے بڑا خیر خواہ جو ان کا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہی ہے، چاہے اپنے لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں. وہ ذات تو ان کے ساتھ ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی وقت بھی ان کو پریشانی سے بچا سکتی ہے. اگر اپنے ہمارے ساتھ ہو بھی جائیں
کوئی ہمیں تکلیف سے بچا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو بچاتا ہے۔ ہاں تسلی ہمیں ہوتی ہے، ہم اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ ایمان کا اس لیول کو آج تک حاصل نہیں کر پائے۔ ہم لوگوں میں رہ رہے کہ بس لوگوں کو ہی ہم نے اپنا جو ہے نا وہ ہر درد کا مسیحا سمجھ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ امریکہ میں تو لوگ فوراً اللہ کو پہچان جاتے ہیں اس لیے کہ تنہا جو ہو جاتے ہیں، یہاں پر تو فوراً اللہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہندوستان میں لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے اللہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ اللہ ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جہاں کہیں پر بھی ہوں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ اگر موقع مل جاتا ہے کہیں پر اللہ کو ساتھ محسوس کرنے کا، سمینہ روحی یہاں پر موجود ہیں، اور جب سمینہ روحی ICU میں گئیں تو سمینہ نے یہی بات یہاں پہ کہی تھی ہم سب سے کہ نکھت آپا میں اللہ سے قریب ہو گئی، میں اللہ سے قریب ہو گئی، لوگوں کے ہجوم میں اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کسی کو یہ موقع ملا ہے کہ لوگوں کے ہجوم سے ہٹا کے اس کو اللہ کی طرف جو ہے رغبت دلائی جا رہی ہے، اور اللہ کی یاد کے لیے اس کو کہیں پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ پہلے لوگ تنہائی میں جاتے تھے نا، اللہ کی یاد میں مراقبہ کرتے تھے اور الگ تھلگ اپنے آپ کو دنیا سے کر لیتے تھے، یہ رہبانیت ہوتی تھی نا، لوگ جب دنیا سے الگ ہو جاتے تھے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن جب کبھی کہیں پر آپ کو اور ہم کو کہیں پر مسحور کیا جاتا ہے اور کہیں پر محصور کیا جاتا ہے کہ بند کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ ICU ہو، نعوذ باللہ، چاہے وہ ICU کیوں نہ ہو، اللہ نہ کرے کسی کو یہ وقت ملے اور اتنی تکلیف سے گزرنا پڑے، لیکن اگر قسمت میں ہے اور گزرنا پڑا، سمینہ نے لکھا ہے لائک می، تو پھر اللہ رب العالمین سے انسان وہاں پہ جا کے قریب ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے صرف لوگوں سے قریب رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو یہ موقع ملا زندگی میں تو پھر اس کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع ملا ہے، اللہ کو پہچاننے کا موقع ملا ہے، اللہ کے قرب کا موقع ملا ہے۔ اس طرح خوش ہونا بولنا آسان ہے، اس کو جھیلنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں گھبرا کے کیا ہو جائے گا، لیکن اس بات سے بڑی تسلی ملتی ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ تو یہ جو موقع ملا ہے زندگی میں اللہ کے قرب کا، اس کو گھبرا گھبرا کے پریشانی میں نہ تبدیل کر دیں، اس کے اندر سکون حاصل کر کے وہ چیز اس سے حاصل کریں جس چیز کے لیے ان کو وہاں پہنچایا گیا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ میسج آگے پہنچ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 37 پر ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ جن کے سامنے جب نصیحت کا کلام آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، اور باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے، یعنی جھوٹ اور اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ کوئی چیز اللہ والوں کے آگے بھی نہیں ٹک سکتی ہے۔ تو جب اللہ کے کلام کے آگے نہیں ٹک سکتی، اللہ والوں کے آگے نہیں ٹک سکتی، اللہ کے آگے نہیں ٹک سکتی، تو گھبرانا کس بات کا ہے؟ دنیا میں جو چند اتھل پتھل دکھائی دیتی ہے، چند لوگوں کو کی اونچائی دکھائی دیتی ہے اور اپنی بے بسی دکھائی دیتی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب چند دنوں کا کام ہے، متاع الحیات، یہ تو زندگی کے کچھ چھوٹی چھوٹے سے فائدے ہیں، لوگ اٹھا لیں گے، پھر اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اصل جو کام ہے وہ استقامت میں ہے اور اللہ کی پہچان میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 43 پر ہیں، سورہ حامیم سجدہ، اور پارہ ہے 24۔ اے نبی، آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے، یعنی عرب کے علاوہ کسی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت و شفا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور ان کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر آپ کے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں میں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت
اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے نا۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، اس کے اوپر نشانات ہونے چاہیے۔ ہم نے سجدے کی آیت مس کی ہے، کہاں پہ سجدہ ہے؟ اچھا یہاں پہ شاید مٹا ہوا ہے کہیں پر۔ آیت نمبر کتنے پر ہے سجدہ بتائیے گا؟ 38 پر ہے۔ اچھا صحیح ہے، تو ٹھیک ہے پھر ہم سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں سجدہ تھا، صحیح ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو، اس اللہ کو سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا ونزا۔ تو ہم لوگ اس آیت کے اوپر تھے، آیت نمبر 46 کے اوپر، کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ یہی ہے نا ایمان اور اعتماد جس کے اوپر آنا ہے، کہ انسان اپنی برائی کا وبال اپنے لیے جو عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنی برائی کی وجہ سے گرفتار ہوتا ہے، اور جب نیکی کا عمل پاتا ہے یا نیک جو اجر پائے گا اپنی نیکی کے ثمرات ہی پائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین، اور پھر اللہ اس نیکی کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تو دینے پر تلے پڑے ہیں، معاف کرنے پر تلے پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ تو یہ ہے۔ تو اللہ کی ذات کو ایک رحیم کریم، اپنے ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ ہم ایک جملہ ہم ہمیشہ بولتے ہیں اور ابھی بھی بولنے کا دل چاہ رہا ہے، کہ ماں باپ کی خدمت اللہ کی طرف جیسے آنے میں جب دل نہیں ہوتا میرا نماز کے لیے، جب کبھی ایسا خواہش ہوتی ہے، دل میں سستی آتی ہے، تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ ہوتے اور پکارتے اور خدمت کے لیے کہتے تو ہم تو بہت دل و جان سے لگے ہوتے، چاہے میرا دل چاہتا یا نہ چاہتا۔ یہ جو ذات جو اللہ رب العالمین کی ہے، یہ تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والی، اس کے تو زیادہ احسانات ہیں میری زندگی کے اوپر، تو پھر اس کی طرف پلٹنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے نا۔ بار بار یہ بات انسان، ابھی ہم بول رہے ہیں، پھر ابھی تھوڑی دیر بعد ہم بھی بھول جائیں گے، آپ بھی بھول جائیے گا۔ یہ بات بھولنے کی نہیں ہے، یہ بات بھولنے کی نہیں ہے کہ میرا رب میرے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے میرے اوپر، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میری سنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان کو کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی، انسان کبھی گھبراتا نہیں ہے، انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک مہربان ہستی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ۔ تو کوئی میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذات تو میری زندگی میں ہے، اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ ذات ہمیں مل گئی، ادروائز تو ہم بھٹکتے رہتے۔ ہندو تو بیچارے بھگوان کے لیے تو جانا پڑتا ہے ان کو، وہاں جانا پڑتا ہے، مندر میں جانا پڑتا ہے، اور ہمارا بھگوان اور ہمارا اللہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا دل ہی مسجد بن جانا چاہیے، ہمارا دل ہی مسجد بن جانا چاہیے، جس کے اندر ہر وقت اللہ کی یاد، نہیں مساجد میں جا کے اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، تو اگر دل میں ہی ہر وقت اللہ کی یاد موجود ہو تو دل ہی مسجد ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے چلتے ہیں، ٹائم تو آج ہمارا بہت ہو رہا ہے، اور ہم کو آج میرا لیسن بھی بہت تھا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہم اپنا مکمل کریں گے، اور آپ لوگ تھوڑا سا وقت دیجیے گا۔ آگے آیت نمبر ہم لوگ اس وقت الحمدللہ کے پارہ نمبر 25 شروع کر رہے ہیں، اور آیت نمبر اس وقت ہم حامیم سجدہ کی 47 پر ہیں۔ اس وقت کا، اس گھڑی کا علم اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہی اسے ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک؟ یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں
تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اس سے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ جلدی ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی کائنات میں، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز کا پر گواہ ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اس نے ہر چیز کا گھراؤ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو حامیم سجدہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ شورا کی طرف آ رہے ہیں، اور حامیم سجدہ میں بہت زبردست سبق ہے، آپ لوگ بھولیے گا نہیں، آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک لگائیے بھی، اور یہ ہر سال ہم لگاتے ہیں، لیکن اپنے کیریکٹر میں، اپنے دل میں، اپنی حالت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات کو ہی اگر پکڑ لینا زندگی کامیاب ہو جائے گی سچی۔ تو ہر سال اگر رینیول ملتا ہے تو ہر سال رینیول لینے کی ضرورت ہے، اور جس مقام پر ہیں اس سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ شورا، شورا ہے، شورا کا مطلب مشورہ ہے یہاں سے، اور اس میں جو ہے نا اللہ رب العالمین نے یہ علماء نے کہا زمانہ نزول کے بارے میں کہ یہ حامیم سجدہ کے ساتھ ہی متصل ہے، تو یہ اسی زمانے کی سورہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ اور ویسے بھی تمام لوگوں کو مشوروں کی حکمت سکھائی ہے یہاں پر اس میں۔ تو اس میں رکو اس میں 5 ہیں، 5 اور آیات اس میں 53 ہیں، مکی سورہ ہے، سورۃ الشورى، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم سے شروع ہوتی ہے، عین سین قاف۔ بہت سارے لوگ جن کو تکلیف ہے، ایک ہم عمل بتایا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر سے دوبارہ یہاں پر ہو سکتا ہے کسی نئے کو کچھ اگر اس سے فائدہ ہو جائے، اور وہ عمل سنت سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن اس طرح سے اس عمل کو لیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیات سے ہی ہے، اور قرآن کی آیات کو دم کرنے کی اجازت موجود ہے، اور سورہ فاتحہ سے دم کرنے کی اجازت موجود ہے۔ تو اسی طرح اس عمل کو کسی نے بتایا اور کیا ہے جس سے کہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، اور قرآن سے ہی ہے۔ اس میں سورہ مریم کے حروف مقطعات اور سورہ شورى کے حروف مقطعات، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا حامیم عین سین قاف، یہ دونوں اس کے اندر ہے۔ تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر جسم میں تکلیف ہے تو اپنے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کے چھوٹی والی انگلی جو ہے اس کے اوپر سورہ مریم کے حروف مقطعات کو پڑھیں، کاف ہا، ہر انگلی کے اوپر ایک حرف، اور چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، کاف ہا یا عین صاد، اور پھر پھونک ماری ہم نے اور مٹھی کو بند کر لیا، ہتھیلی میں پھونک مار کے مٹھی کو بند کر لیا۔ دوسری بار اب لیفٹ ہینڈ ہے، بایاں ہاتھ ہے، اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، اور یہ 5 حروف چھوٹی انگلی پر ہا پڑھی جائے گی، اور ایک ایک حرف ایک ایک انگلی پر پڑھی جائے گی، ہا میم عین سین قاف۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے مٹھی پہ بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر پھونک ماری اور اس مٹھی کو بند کر لی۔ اب یہ دونوں مٹھیاں بند ہیں، ان دونوں مٹھیوں کو اور بند مٹھیوں کو، ان دونوں کو آپ اور اس جگہ پر پھیریں جہاں پہ تکلیف ہے، خاص طور پر ہاتھ کے، یہ جو فروزن شولڈر ہو جاتا ہے یہاں، اس کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ہے، گھٹنے کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ہے، جو بھی تکلیف ہے۔ میرے میاں کو سیاٹیکا کا تھا، ان کو ہم نے سکھا دیا، اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکلیف ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ پڑھنا نہیں بھولتے، تو یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے ان ہاتھوں کو اپنے پیچھے بیک میں، پیٹھ میں، یہاں وہاں ہر جگہ پھیر لیتے ہیں۔ تو آپ اور ہم میں سے جو کوئی بھی جس کسی تکلیف میں مجرب ہے، یہ فائدہ دیتی ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن شفا ہے، اسی پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ رب العالمین اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو نہ ہوا اس کے باوجود تو یہ اب اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو حق میں لکھا ہے وہی خیر ہے آگے اس کے حق میں، لیکن اس کو عمل کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس کے لیے کوئی ان میوٹ کر کے ہم سے سوال نہ کر لے، ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ آگے ہمارا بہت سارا لیسن رہتا ہے۔ ہم نے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ لوگ ریکارڈنگ سنیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو سورہ شورى ہے جو کہ رکوع نمبر 5 ہے اور آیات نمبر 53 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم
آپ کی طرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، اصل میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کو دیکھ کے اتنا خوف معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر اتنا شرک ہے اور اتنے گناہ ہیں کہ اس گناہ کی شدت کی وجہ سے آسمان اوپر سے پھٹ کے گری پڑے گا۔ گناہوں کا اتنا جو ہے نا، اتنا غضب برپا ہو چکا ہے اس کائنات کے اوپر کہ آسمان پھٹ کے گری پڑے انسانوں کے اوپر۔ لیکن فرشتوں کو اللہ نے دعا کے لیے لگا رکھا ہے کہ تم دعا مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، اور زمین والوں کے حق میں جو ہے نا اللہ سے درخواستیں کرتے رہو کہ یا اللہ ان کو مہلت دیجیے، یا اللہ ان کو مہلت دیجیے کہ توبہ کر لیں، یا اللہ ان کو مہلت دیجیے کہ توبہ کر لیں۔ ہمارے لیے فرشتے مہلت کی دعا مانگ رہے ہیں، ہم کتنی مہلت ہمیں چاہیے؟ ہم کب چینج ہوں گے؟ اور الحمدللہ ہم چینج ہو رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم قرآن کی بدولت اور قرآن سن کے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ روشنی ڈال رہا ہے، وہ نور ڈال رہا ہے، جس سے کہ ہم تبدیل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہر تبدیلی سے بڑھ کر ایک تبدیلی مطلوب ہے نا۔ ہم سب کو اس بہترین کردار میں، بہترین دل میں ڈھل جانے کی ضرورت ہے، جیسا اللہ رب العالمین نے ہمیں بنا کے بھیجا تھا۔ اللہ نے تو ہمیں اسلام کی فطرت پر بھیجا تھا، ہم نے اپنے دل کو بھی خراب کر لیا، ہم نے اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو بھی خراب کر لیا۔ لیکن کردار اور سیرت کی جب بھی بات ہوتی ہے، کیریکٹر کی جب بھی بات ہوتی ہے، کیریکٹر کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ ریفلیکشن، کیا چیز کا ریفلیکشن آتا ہے میرے کیریکٹر میں؟ میرے دل کا ریفلیکشن آتا ہے نا۔ تو میرے دل کو سب سے پہلے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا نا، تقویٰ ہا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر خوف ہو اللہ کا تو ساری سمتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر دل کے اندر خوف نہ ہو اللہ کا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پہنچنا چاہیے اور ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دل کے اوپر توجہ کرے۔ دل سیدھا ہو جائے گا تو زبان بھی سیدھی ہو جائے گی، چال بھی سیدھی ہو جائے گی، سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، انسان سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل ٹیڑھے ہونا تو پھر انسان کے جو ہے وہ پتہ چل جائے کسی کے دل کا حال، تو پھر امید چھوڑ دینا چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ پھر انسان ٹیڑھا ہی رہتا ہے، چاہے لاکھ اس کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں وہ سیدھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ دل ٹیڑھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اپنے دل کے لیے بھی دعا مانگے انسان، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سیدھا کر دیں اور ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ کو اتار دیں، اس لیے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کا احساس جس کے دل میں ہو جاتا ہے کہ محاسبہ ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، تو پھر انسان دوسروں کے اوپر انگلیاں نہیں لگاتا، فلاں 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 نے ایسے کیا، پھر انسان اپنے لیے ہی جو ہے نا اپنے آپ کو ہی جھکا لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، چلو بھئی ختم کرو یہ قصہ، اللہ رب العالمین ہم ہی معافی مانگ لیں گے اور ہم ہی ٹھیک کر لیں گے اس سارے معاملے کو۔ اس لیے کہ دنیا میں آپ جباروں کے بیچ میں رہتے ہیں، کوئی آپ کو، اور آج کے دور میں کوئی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، لوگ لمبی لمبی تقریریں کریں گے اپنے صحیح ہونے کی لیکن غلطی نہیں مانتے۔ تو ایسی حالت میں انسان یہ دیکھ لے جب کسی کے اندر کہ یہی چیز موجود ہے، یہی ضد موجود ہے، تو پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور، تھوڑا سا الگ کر لے، اس لیے کہ پھر یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اس پیچیدگی میں کتنا الجھے گا انسان۔ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ابھی بتایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم اتنا اچھا کلام سنا رہے ہو جس کو سن کے جو دل میں اتر جانے والی چیز ہے، لیکن جو لوگ نہیں سدھریں گے نا، ان کے کانوں پر تو حجاب ہے، ڈانٹ لگی ہوئی ہے کان کے اندر، وہ نہیں، اس قرآن سے بھی ان کا کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ دل کے اندر غلاف چڑھا رکھا ہے، کانوں کے اندر ڈانٹ لگی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ شورى میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تمام باتوں کو کہنے کا مطلب لوگوں سے مایوس ہونا نہیں ہے، ان تمام باتوں کو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی حالت کا پتہ رکھے کہ نصیحت ہم کو فائدہ دیتی ہے، قرآن ہم کو فائدہ دے رہا ہے، میرا دل تو غلاف میں نہیں ہے، میرے کان کے اوپر تو ڈانٹ نہیں لگی ہے،
تو دوسروں کی حالت کو جب دیکھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہم کو ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے اور ہم کوٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ کہ یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا، تو آپ نے کہا بے ادبوں سے۔ بے ادبوں سے ادب، جو چیز دوسروں میں بری لگے اپنے اندر ٹھیک کر لے انسان۔ تو یہ بات کہ ادب والوں سے ادب نہیں سیکھا جاتا، صرف بے ادبوں سے بھی ادب سیکھا جاتا ہے، اور بدماشوں سے بھی انسان کو نیکی سمجھ میں آتی ہے، اور جن کے حرکات آپ کو تکلیف دیتے ہیں ان کے عمل سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ چلا کیسے جائے گا، کون سے وہ رویے ہیں جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، کون سے وہ رویے ہیں جن سے لوگ تکلیف میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان اس کو اپنے لیے کسی طرح سے رکھے۔ تو جہاں پر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ نیکی سکھائی جاتی ہے، وہیں پر برے لوگوں کے ساتھ برے اعمال کی سمجھ دی جاتی ہے کہ اب اس سے بچو، اب اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں سورہ شورى، ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والوں کو خبردار کر دیجئے اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دیجئے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے تو دوسرے گروہ کو جہنم میں جانا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ 2 ہی جگہیں ہیں جانے کی انسانوں کی آخرت میں، یا تو لوگ جنت میں جا رہے ہیں یا لوگ جہنم میں جانے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جب تیسری کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر میری جگہ کہاں پر ہے؟ ہم کہاں جانے والے لوگوں میں سے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے اس کو سوچا جائے، کبھی سوچنا چاہیے نا۔ دنیا میں تو ہم یہاں ہیں، دنیا میں تو ہم اس ملک میں ہیں، ہم اس ملک میں ہیں، دنیا میں پھر ملکوں میں ہم اس محلے میں ہیں، ہم یہ فلاں جنا یہ بڑے لوگوں کے محلے میں ہیں جہاں پر اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، وہ تو محلے کا نام ہی سن کے اور سٹی کا نام ہی سن کے آپ کو اچھا آپ وہاں رہنے والے لوگ ہیں، تو یعنی ان بڑے محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تبھی تو دیر ہے، کتنے بجے تک کرتے ہیں؟ تو گھنٹہ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی بھی تو کبھی فکر ہونی چاہیے نا، ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں جانے کے اعمال کر رہے ہیں، ہم نے کیا سوچا ہے اپنے بارے میں، کچھ پلاننگ ہے میری، ہم کہاں جائیں گے۔ دعائیں تو بہت ہیں میری جنت کے لیے، لیکن اعمال کے بغیر، مشقت کے بغیر، محنت کے بغیر یہ حاصل نہیں ہونا۔ یہ محنتیں ساری قرآن کے پیج کے اوپر بھری پڑی ہیں، اور مشقتیں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھری پڑی ہے، انبیاء کی سیرت میں بھری پڑی ہے۔ یہ مشقت کی جائے گی، یہ جنت والے لوگ تھے، لیکن دنیا میں کیا ملا ہے ان کو، کتنی ملی ہے دنیا ان کو؟ سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ دیجئے اور داؤد علیہ السلام کو چھوڑ دیجئے، پھر انبیاء کو دیکھیے، یا یوسف علیہ السلام کو بھی بعد میں ملی۔ تو یہ سب کچھ بہت ضرورت ہے سمجھنے کی کہ انسان دنیا میں چاہتا ہے نعمتیں اور یہ بھول جاتا ہے کہ اصل آخرت کی نعمت کی جستجو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، آیت نمبر 8 ہے 8 اور پارہ نمبر 25، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، ذرا اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے ہیں، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس سے مشابہ نہیں ہے، کوئی ملتی جلتی چیز مثل ہے ہی نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف وظیفہ گھڑی کو، آسان والی گھڑی کو درات میں لے جا کے رکھے، دروازہ بند کر دو۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ یہی بات
ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو اختلاف ہوا اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، اور اس وجہ سے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ کو آگے ملتوی رکھا جائے یعنی ڈیلے کیا جائے تو اس کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور آپ کا بھی اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے نزدیک باطل ہے، ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، یعنی اللہ کی طرف جنہوں نے رجوع کر لیا، جنہوں نے قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اس کے بعد کوئی کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ کچھ فائدہ نہیں ہے انسان اگر آنے والی گھڑی کا انکار کرے یا اس کے اوپر اس طرح یقین نہ کرے یا تیاری نہ کرے۔ اللہ نے یہاں پر یقین رکھنے والوں کی بات ایک صفت بتا دی میرے لیے اور آپ کے لیے، کیا صفت ہے؟ وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 19 پر ہیں، سورہ شورا اور پارہ نمبر 25۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے اللہ کے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اجازت نہیں دی، یعنی کوئی اور دین اللہ نے لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا حساب کتاب چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور ان پر وہ آ کر رہے گا، بجائے ان کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یعنی کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کی محبت چاہیے تھی، اور قرابت کی محبت، قبیلے کی محبت، اپنے خاندان کی محبت کس کو نہیں چاہیے؟ انسان سب سے پہلے فیور کس سے چاہتا ہے؟ اپنی فیملی سے نا۔ ساری دنیا فیور کرے اور اپنی فیملی نہ فیور کرے، تکلیف کم نہیں ہوتی اور درد کم نہیں ہوتا، اور ساری دنیا فیور نہ کرے، اپنی فیملی فیور کرے، انسان شیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تکلیف ہے یہ انبیاء کو سب سے پہلے انبیاء کو دی گئی ہے، قرابت داروں کی تکلیف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی قرابت داری کا تو کچھ لحاظ کرو، رشتے کا تو کچھ لحاظ کرو۔ اتنی مخالفت اور رشتہ داروں نے کی، سر دھڑ لگا کے، آپ کے چچا نے کی سر دھڑ لگا کے، تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے کیا بچا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 24 میں، پارہ نمبر 25 ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گڑھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اور سب عمل کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے لوگ تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں
سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، یعنی کہ وہ بغاوت کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد پانی برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی، ولی کا مطلب مددگار، اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار اور مخلوق جو اس نے دونوں جگہیں پھیلا رکھی ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہاں پر، یہ بات جو ہے صحابہ کو بہت زیادہ پتہ تھی یہ بات، اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کے پاس جب گئے صحابی، تو وہ بیمار تھے، تو انہوں نے ان کی طبیعت کو دیکھ کے یہ کہا ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے جسم میں تکلیف ہوئی اور لوگ ان کی عیادت کو گئے، تو حضرت حسن رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی، یہ حسن بصری ہے نا، تو آپ کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی، ہمیں بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، آپ دیکھیں صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ یہی مطلوب ہے نا آج کے دور میں، اسی کو تو بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے پر مصیبتیں لاتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے نا اس لیول پر پہنچ جائے جہاں پر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں سونپ دیتا ہے، انسان بے بسی کے اس لیول پر پہنچ جائے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا آپ دیکھیں، حالانکہ حسن بصری کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑے تابعی ہیں، کون نہیں جانتا ان کو، ان کے اقوال مشہور ہیں۔ آپ کو کیا سبق دیا اس صحابی نے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے، جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے، ابھی تو بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر چکا ہے، یہ جو دیکھ رہے ہو میری حالت یہ تو گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ دھل رہے ہیں میرے اس سے، اور بہت سارے میرے گناہ تو اللہ نے معاف ہی کر دیا ہے، وہ تو رحمان ہے، جیسا کہ ابھی اللہ نے یہاں پہ کہا، بہت ساری چیزیں کہ انسان جو ہے نا کو اللہ رب العالمین معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے کرم کو بھول جائے اور اللہ سے کہیں پر ناراض ہو جائے، یا کہیں پر ایسی تکلیف میں چلا جائے جو کہ ایمان کے منافی ہو جائے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گناہ تو اللہ ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 31 پر ہے ہم لوگ اس وقت، اور سورہ شورا ہے، پارہ نمبر 25 ہے۔ تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر و شکر کرنے والا ہے، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی جرم میں انہیں ڈبو دے۔ اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ بات آ گئی، اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم کے بعد بھی بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کا مستحق وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق جو ہے وہ زیادتی کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ تو مشورہ کرنا اور معاف کر دینا یہ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے، اور
اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر بھروسہ سکھایا ہے نا. تو یہ جو معافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی ملتی ہے. آپ نے اس کو معاف کر دیا جس نے ایک دفعہ جب آپ درخت کے نیچے سو گئے تھے تو پھر اس شخص نے تلوار آپ کے اوپر سونت لی تھی. آپ نے کہا کون؟ اس نے کہا اب اے محمد آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے کہا اللہ بچائے گا. تو پھر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر پڑی. پھر آپ نے تلوار اٹھا لی لیکن پھر آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ وہ قتل کے ارادے سے آیا تھا اور قتل کرنا چاہتا تھا. وہ اس لائق تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معافی کر دیا. تو یہ ساری معافیاں جو آپ کو اور ہم کو اتنا زیادہ ملتی ہیں، اس میں فضیل بن عیاض جو بہترین جو ہے سلف گزرے ہیں اور میرے خیال میں تابعی ہیں یا سلف میں سے بہترین نیک بزرگ ہیں، آپ کے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں. بہت بڑے عالم تھے اور محدث تھے. ان کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے اگر کوئی شخص کسی اور کی شکایت کرے تو اسے تلقین کرو کہ بھائی معاف کر دو، معاف کر دو. معافی میں ہی بہتری ہے اور یہی پرہیزگاری کا ثبوت ہے کہ اگر وہ نہ مانے اور اپنے دل کی کمزوری کا اظہار کرے تو خیر کہہ دو کہ جاؤ بدلہ لے لو، لیکن اس صورت میں کہ پھر کہیں تم بڑھ نہ جاؤ، ورنہ ہم تو اب بھی یہی کہیں گے کہ معاف کر دو. یہ دروازہ بڑی وسعت والا ہے اور بدلے کی راہ بہت تنگ ہے. یعنی معافی کی راہ جو ہے نا وہ بڑی وسیع ہے اور بدلے کی راہ بہت چھوٹی ہے. سنو، معاف کر دینے والا تو آرام سے میٹھی نیند سو جاتا ہے اور بدلے کی دھن والا دن رات فکر میں رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا رہتا ہے. مسند احمد میں کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا، یہ تو بات ہم پڑھ ہی چکے ہیں. تو الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایسا ہی کردار، ایسا ہی دل پسند کیا جس کے اندر معافی ہے، جس کے اندر بدلہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، لوگوں کے لیے خیرخواہی موجود ہے. اور آپ ایک دفعہ خیرخواہی کا اپنے دل کے اندر ہم اور آپ اگر یہ جذبہ پیدا کر لیں، پھر دیکھیں دنیا کیسی آپ سے محبت کرتی ہے. اس لیے کہ یہ جو جذبہ خیر ہے نا، اس کو کچھ تاروں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تار کے ذریعے ہی پہنچے گا، بہت ڈھول پیٹیں گے تو پہنچے گا. یہ تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے، یہ تو کنٹیجیس ہوتا ہے کہ خیر تو خیر تک پہنچ جاتا ہے. آپ کے دل میں خیر ہو، سامنے والے کو پتہ چل جاتی ہے یہ بات کہ بھائی اس کے دل میں خیر ہے. اور یہ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ. محبت تو اظہار کے لیے اظہار چاہیے ہوتا ہے محبت میں، لیکن ہر دفعہ اظہار کی محتاج نہیں ہوتی. محبت تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، پہنچ ہی جاتی ہے. تو آگے چلتے ہیں کہ معاف کر دینے میں انسان کو خیرخواہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہی بات اللہ رب العالمین نے دوبارہ یہاں پہ کہی. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اللہ کی کائنات کو اللہ چلائیں گے. ہمارے بس میں ہم چاہیں کہ اس کا رخ پلٹ دیا جائے، لیکن یہ پلٹایا نہیں جا سکے گا. اب جس طرح اللہ رب العالمین چاہیں گے یہ اسی طرح چلے گی. اس میں اپنے اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو سمیٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ اب ہمارے لیے کچھ بچا نہیں ہے اس دنیا میں. اس دنیا میں آگے بڑھنے کے بجائے دنیا سے کم لینا ہے، دنیا کو دے کے جانا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ میں اب اپنے لیے مصیبت دنیا کے مال و متاع کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھنے کے بجائے دنیا کو دے کے جاؤں تاکہ آرام سے اور سہولت سے اور آسانی سے ہلکی پھلکی جاؤں یہاں سے. تو یہ وقت آ گیا اب ہمارے لیے کہ ہم اپنے دنیا کی تکلیفوں کے اوپر پریشان ہونے کے بجائے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے یا ہو جائے تو پھر میرا جانا کس طرح ہوگا. اس لیے کہ تیاری کرنی چاہیے ہر ایک کو. اور پچھلی دفعہ بھی ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی اور بہت اس کے اوپر بات بھی کیا تھا. وصیت لکھنی چاہیے، وصیت نامہ ہونا چاہیے اور ول ہونا چاہیے ہمارے پاس. لیکن یہ سب کچھ پھر جہاں تھوڑی سی ڈھیل آتی ہے، تھوڑا زندگی بہتر ہو جاتی ہے، ہم سب پھر اپنے اسی سنجیدہ باتوں سے نکل کر پھر فن کی باتوں میں اور پھر دل بہلانے کی باتوں میں اور مصروفیتوں میں لگ جاتے ہیں اور اس طرح کی مصروفیت پکڑ لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی جائے گا ہی نہیں یہاں سے. ایسا نہیں ہے، جانے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بعد اپنی اولاد کو حیران و پریشان نہ چھوڑ کے جائیں، بلکہ تمام چیزوں کو طے کر کے جائیں تاکہ ہمارے بچے بعد میں ہمارے جانے کے بعد کسی مشکل میں آپس میں وصیت کے اعتبار سے لڑائی جھگڑے کے جو کی وجہ سے آپس میں نفرتوں میں نہ بدل جائے. یہ سب محبتیں، بلکہ ہم محبت کی بنیاد ڈال کے جائیں گے اور تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ محبت آگے چلتی رہے گی. جب ہم جھگڑے کی بنیاد ڈال کے جائیں گے تو یہ جھگڑا آگے فساد بنا ہی رہے گا. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 44 پر ہیں.
سورہ شورا اور پارہ نمبر 25۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بات نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی راستہ ہے، کوئی سبیل ہے؟ اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل نقصان تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان کو نقصان میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی حامی اور سرپرست اور مددگار نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے۔ مان لو اپنے رب کی وہ بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، آپ پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی اور اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر یہ مشہور بات بتائی جا رہی ہے۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جا کے اللہ سے ملاقات کی ایسی کوئی بات نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، لیکن وہ بات بھی پردے کے پیچھے سے ہے، روبرو بات نہیں ہے۔ تو اس کو اسی طرح لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت، اپنی نعمت یاد دلائی کہ کس طرح آپ کو کچھ نہیں آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک روح کے ذریعے اپنے فرشتے کے ذریعے یہ ایمان اور یہ علم آپ کی طرف اتارا ہے اور اس کتاب کو اتارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز دیا ویسے ہی ہمیں نواز دیا، اس لیے کہ ایمان ہمیں کہاں سے ملا؟ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ملا نا۔ ایمان والے ماں کے پیٹ میں ڈالا گیا ہمیں، تو اللہ کی مرضی سے ملا۔ تو یہ نعمت ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے کہ اللہ کی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ سورہ شورا یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے سورہ زخرف کی طرف چلتے ہیں۔